كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بکم. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. میم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان بہترین حالت میں رکھے، ہمیشہ استقامت کے ساتھ رکھے. ایسے لگ رہا ہے بہت دیر ہو گئے ملاقات کیے ہوئے، ایسا ہی ہے نا؟ جی میم. لیکن امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ نے ضرور اپنے تجوید کے لیسن کو دیکھا ہوگا اور ریوائز بھی کیا ہوگا. چلے ہم اپنی کلاس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ ہم نے کیا پڑھا، اور آگے انشاءاللہ آج ہم کلاس شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اپنے نوٹس کھول لیتے ہیں، پین آپ کے ہاتھ میں. الحمدللہ ہم نون ساکنہ و تنوین کے قواعد اور اسی طرح میم ساکنہ کے قواعد مکمل کر چکے تھے، اور آج اسی سے متعلق ایک اور چیز نون قطنی اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ مراتب الغنہ کو پڑھیں گے. جی، نون قطنی. نون قطنی کیا ہوتا ہے، کب لگایا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کو کب پڑھا جاتا ہے کب نہیں. تو تنوین کی ایک حرکت کو ہٹا کر نون لگایا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی پر ہمیشہ کسرہ لگائی جاتی ہے. مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. نوح، اب آپ دیکھ رہے ہیں دو الفاظ، نوح، ہا کے اوپر کیا آ رہی ہے، تنوین آ رہی ہے، اور آگے جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل آ رہا ہے، اب با ساکن ہے. اب با چونکہ ساکن ہے، اب ہم ظاہر جب بھی ساکن آتا ہے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. اب ہم ہا کو جب آگے ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں نوح بنہو پڑھیں تو پھر یہ تو ایک پیش کو بھی ایسے ملاتے ہیں. تنوین کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں ایک پیش نہیں دو پیش ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایرو کے ساتھ جو آگے لکھا ہے وہ کیا ہے، نوح نبنہو، یعنی ایک پیش اپنی جگہ برقرار رہا، جو تنوین کا دوسرا پیش ہے اس کو گویا ہٹا کر کیا ہے، چھوٹا سا نون لکھ دیا گیا اور اس کے نیچے زیر لگا دی گئی ہے کسرہ.
اور نون قط اس چھوٹے سی نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے اور اس کے اوپر حرکت ہمیشہ کسرہ ہی کی دی جاتی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بھی اب دیکھیں تنوین کے بعد کیا حمزۃ الوصل آ گیا ہے. اب ظاہر ہے حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا حرف تو ساکن ہوگا, تو یہ ساکن کو اب کیسے پڑھا جائے گا اس کا طریقہ کار نوحن سے ملا کر پڑھیں گے. نوحو نبنہو, تنوین کی حرکت کیا ہے؟ ایک پیش باقی رہے گا, یعنی ایک حرکت اپنی جگہ رہے گی اور دوسری حرکت کے بدلے کیا ہے؟ ہم کیا لگاتے ہیں؟ نون قطنی, اور نون قطنی کے نیچے کسرہ لگانا. اسی طرح لوطن, تو کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین ہے, آگے حمزۃ الوصل آ گیا, ایک زیر کو اپنی جگہ برقرار رکھیں گے اور ایک زیر کے بدلے کو یا ہم نون قطنی لگائیں گے, اس پہ کسرہ لگا دیں گے. نون قطنی تنوین کی طرف اشارہ کرتی کہ یہاں دراصل کیا تھا؟ تنوین. لوطن المرسلین. اسی طرح قدیر ہے, آگے حمزۃ الوصل ہے تو قدیر الذی. اسی طرح احد, پھر حمزۃ الوصل احد اللہ. آگے ہے فتنۃ اور پھر حمزۃ الوصل تو پھر فتنۃ انقلب. یعنی آپ دیکھ رہے تنوین چاہے 2 زبر کی ہو, 2 زیر کی ہو یا 2 پیش جو بھی آپ کے سامنے موجود ہے, لیکن انہیں قطنی پر ہم حرکت زیر ہی لگاتے ہیں. اچھا, اگر ہم وقف کر دیں مثلا جیسے نوح ہے, ہم پڑھیں نوح, وقف کر کے آگے سے ہمیں پڑھنا پڑے تو ہم نبنہو سے سٹارٹ نہیں کریں گے, بلکہ نون قطنی تو جب لگائے گئی نا کہ جب تنوین کو بھی ہمیں شو کرنا ہے کہ یہاں تنوین موجود ہے. تنوین کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہے, لیکن وقف کی صورت میں کیا ہے؟ ہم نوح پڑھ کے آگے سے پھر کسرہ جیسے لگایا جاتا ہے ابنہو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح لوط اگر ہم وقف کر دیتے ہیں تو المرسلین سے اسٹارٹ کریں گے. قدیر وقف کر کے الذی سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, عموماً یہ غلطی ایسے مقامات پر نظر آتی ہے جہاں کہیں انہوں نے کتنی لگی ہوئی ہوتی ہے, ہم پڑھتے ہیں قدیر نلذی خلق الموت. اب اکثر سنے تو یہ اس طرح سے بھی لوگ اسٹارٹ کر رہے ہوتے جو کہ طریقہ بالکل غلط ہے. انہوں نے کتنی صرف اور صرف اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہوں, کیونکہ ہم نون قطنی کیا تنوین کی طرف اشارہ کرتی ہے نا کہ یہاں اصلاً تنوین موجود تھی, اسی لیے نون قطنی لگائی گئی ہے. اور وقف کیا تو ظاہر تنوین کی بات تو ختم ہو گئی, اب تو ہم آگے سے شروع کر رہے ہیں. اسی طرح احد, پھر اللہ, کیا پڑھتے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لیکن اگر ملا دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اسی طرح آگے ہے فتنۃ, وقف کیا تو فتنہ اور انقلب. جی, امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو واضح ہوگا. اگر آپ پوچھنا چاہتے تو پوچھیے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, امید ہے آپ سب کے لیے واضح ہے. جی کمل. ٹیچر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب آپ ابھی یہ بتا رہی ہیں کہ ہم وقف کریں گے اور آگے لگائیں گے زبر زیر, تو وہ تو پھر حمزۃ الوصل کے رولز میں آ جائے گا نا, مطلب پڑھیں گے کہ ہم نے کس پہ زبر لگانا ہے, کس کو زیر سے شروع کرنا ہے. جی جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جی جی سر. بارک اللہ. آگے بڑھتے ہیں, غنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایسے تو غنہ آپ سب کو پتا ہے, اور ہم الحمدللہ اسٹارٹ کے لیسن سے اگر دیکھیں ڈے 1 سے بھی ہم جو بھی لیسن اسٹارٹ کرے تو غنہ اتنی کامن چیز ہے, آتی ہے اور آپ سب کو معلوم بھی ہوتا ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں, غنہ کا کے مراتب بھی ہوتے ہیں, وہ کیسے ہیں, کہاں. اور کچھ اگر ہم غنہ کے بارے میں دیکھیں تو ہم نے الخیشوم کے ذریعے بھی اس کو کور کیا مخارج میں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی لغوی تعریف. یہ وہ آواز ہے جو ناک کے راستے سے نکلتی ہے اور ان نون اور میم کے ساتھ منسلک ہے. منسلک ہے نا, نون اور میم غنہ کے بغیر ہم ادا نہیں کر سکتے. آپ ادا کر کے دیکھیے, ناک کو بند کر کے اگر ہم نون اور میم ادا کریں حرف کیسے ادا ہوگا. اصطلاحی تعریف کہ غنہ کی غیر مشروط آواز ہے جو نون اور میم کا لازمی حصہ ہے, خواہ وہ
नून तनवीन ही का क्यों ना हो। गैर मशरूत आवाज गुन्ना की अगर देखा जाए, मसलन हम कुछ भी करते हैं ना कि जब भी कंडीशनल होती है कोई चीजें, ये होगा, मसलन कोई मद भी करते हैं तो मद की का रीजन होता है, वजह होती है ना। ऐसे तो नहीं होता हम हर जगह कर रहे होते हैं। और नून, जबकि नून और मीम के अंदर गुन्ना हर हाल में पाया जाता है गोया, क्योंकि इस आगे आप देख रहे हैं, कहा ना कि लाजमी हिस्सा है, इसमें से हम गुन्ना को निकाल नहीं सकते। हाँ ये अलग बात है, कभी गुन्ना की ड्यूरेशन ज्यादा होती है और कभी कम होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि गुन्ना नून और मीम के अंदर कभी ऐसा भी होता है कि नहीं पाया जाता है, जब क्योंकि नून और मीम गुन्ना के बगैर अदा ही नहीं हो सकते। गुन्ना के हुरूफ, इसके 2 हुरूफ हैं, नून और मीम। नून में तनवीन का नून भी शामिल है। तनवीन का नून इसलिए कि आप देखें कि जब हम लिखते हैं बा दो जबर बन, बन को खोल के लिखिए तो आखिर में आ, तो अगर देखा जाए नून साकिन ही रहा है ना, इसीलिए हमने जो भी कवायद भी पढ़े हैं नून साकिन और तनवीन के, इसीलिए हम तनवीन को साथ साथ शामिल रखते हैं। गुन्ना का मखरज नाक के सुराख से अदा होता है, जो मुंह के अंदरूनी हिस्से से जा मिलता है। उम्मीद है आप सबको बखूबी मालूम है अल-खैशूम, जो कि हम मखारिज में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जी, मरातिबुल गुन्ना, गुन्ना के 4 मरातिब हैं, अकमल, कामिला, नाक़िसा, अंक़स। अकमल क्या यानी सबसे हाईएस्ट गुन्ना। अब इनकी मिकदार में आप देखेंगे थोड़ा बहुत फर्क होता है, और ये किस किस पर होता है, चाहे वो अकमल, कामिला, नाक़िसा, अंक़स, इंशाल्लाह इसी को हम आगे देखेंगे। और इसके जरिए आपको वो जो ड्यूरेशन की बात है गोया, वो इंशाल्लाह मज़ीद वाज़ेह होगी, किसको हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। और इससे ये भी वाज़ेह होगा कि नून और मीम गुन्ना के बगैर अदा नहीं हो सकते, चाहे उन पर कोई हरकत ही क्यों ना आ जाए। और अब इन 4 मरातिब को आपने याद रखना है, कामिला, अकमल, कामिला, नाक़िसा, अंक़स। सबसे पहला हाईएस्ट गुन्ना जिसे हम कहें अकमल गुन्ना, मुकम्मल तरीन गुन्ना, ये किस पर होता है, इस गुन्ना की मिकदार तवील तरीन होती है। तवील से मुराद कोई ऐसा वो तवील ना समझिएगा जो हमारे जन्म में एक बर्ड तवील को देखकर आता है, यानी हम इन 4 को सामने रखेंगे तो सबसे ज्यादा गुन्ना किस पर होता है वो हम देखने जा रहे हैं। और किस पर है, इस मर्तबा में नून मुशद्ददा, मीम मुशद्ददा, यानी नून पर जब तशदीद आ जाती है, मीम पर जब तशदीद आ जाती है। मसलन हम पढ़ते हैं इन्ना, और मीम पर आ जाती है अम्मा, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अकमल गुन्ना करते हैं। इसी तरह इदगाम भी गुन्ना, इदगाम भी गुन्ना के अल्हम्दुलिल्लाह आप इस कायदे से वाकिफ हैं और इसकी मिसालें हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपने होमवर्क में भी इन मिसालों को लिखा। जैसे मसलन हम पढ़े मीनू, यहाँ इदगाम हो रहा है ना, या हम पढ़े मिन्नारिन, यहाँ पर भी इदगाम है, तो इदगाम की सूरत में भी क्या है, अकमल गुन्ना होगा। फिर उसके बाद है इदगाम मिस्लैन सगीर, ये भी आप पढ़ चुके हैं, यानी क्या है, उसमें भी मीम मुशद्दद होता है ना, लहुम्मा, तो उस सूरत में भी क्या है, अकमल गुन्ना। उम्मीद है यहाँ तक वाज़ेह होगा, मजीद मिसालों से हम इसको समझते हैं। जब नून या मीम पर तशदीद हो, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, या नून साकिना या तनवीन का जो मजमुआ है, यानी नून साकिना और तनवीन के इदगाम के मजमुए में से जो यन्मु है, उसमें से अगर कोई हर्फ आ जाए, वैसे तो आपको पता है इदगाम का पूरा मजमुआ यरमलून है, चूंकि लाम और रा शामिल नहीं होता, यानी कि गुन्ना उसमें नहीं होता, इसलिए क्योंकि यन्मु ये 4 हुरूफ ऐसे हैं कि जिस पर जो है वो गुन्ना होता है। तो इसीलिए क्या है कि जब ये भी आते हैं तो उस वक्त मुकम्मल तरीन गुन्ना का वक्त दिया जाता है। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता है
کہ ادغام مثلین صغیر مع الغنہ بھی شامل ہیں اس میں. مثالوں سے دیکھتے ہیں. الناس نون مشدد کی مثال. پھر ہے فی ریب مما. ریبن کو جب ہم میم سے ملا رہے ہیں ادغام کی مثال آ گئی آپ کے سامنے. اور مما میں میم مشدد کی مثال بھی ہے. پھر ہے مستقر و متاع. یہاں پر بھی کیا ہے؟ ینمو میں سے واو موجود ہے، ادغام ہو رہا ہے. ان یؤمنو یہاں پہ بھی ادغام. اب پھر یمتعکم متاعا یہاں پر جو ہے وہ ادغام صغیر مثلین مع الغنہ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں انہی مثالوں میں فی ریب مما. ریب مما میں تو اکمل غنہ ہے، لیکن اگر ہم وقف کر دیتے ہیں فی ریب، کیا کوئی غنہ ہو رہا ہے؟ نو میم. نہیں بھائی، ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں کلکلا ہو رہا ہے. نہیں باجی نہیں ہو رہا. جی اچھا اب اگلی والی مثال کو بھی دیکھتے ہیں. مستقر و متاع. یہاں پر ملا رہے ہیں تو اکمل غنہ ہو رہا ہے، لیکن اگر میں وقف کر دوں مستقر تو ہوگا غنہ؟ نہیں 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 یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں ان یؤمنو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اکمل غنہ ہے، لیکن اگر میں وقف کر دوں ان تو اکمل غنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ ہم ابھی سارے پڑھ لیں گے نا تو آپ کو بخوبی سمجھ میں آئے گا. اسی طرح یمتعکم ملا کر پڑھیں گے. اچھا ویسے بتا دیتی ہوں، اگر ہم نے وقف کر دیا نا ان پہ جو ہے وہ غنہ ناقصہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ ابھی پڑھیں گے تو یہ مثال آپ کو جلد سمجھ آ جائے گی. یمتع میں بتانا اس لیے چاہ رہی ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں کون سا غنہ، اور اگر ہم نے وقف کر دیا تو اس صورت میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو پھر کون سا ہوگا. یمتعکم متاعا یہاں پر کیا ہے؟ ملا کے پڑھیں گے تو اکمل غنہ ہوگا، لیکن اگر میں نے وقف کر دیا یمتعکم تو پھر یہاں پر غنہ ناقصہ ہوگا. آگے چلتے ہیں، پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہو آپ ضرور کر سکتے ہیں. جی اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پر، دوسرا غنہ کاملہ. یہ دوسرا طویل ترین غنہ ہے اس مرتبہ میں، یعنی اب دوسرے درجے پر. سب سے ہائیسٹ تو ہم نے دیکھ لیا اکمل، اب اس سے کچھ کم غنہ کاملہ جس میں کیا آئے گا؟ الاخفاء حقیقی آ جائے گا، اخفاء شفوی آ جائے گا اور اقلاب آ جائے گا. ٹھیک ہے، جب نون ساکنہ یا میم ساکنہ کے بعد اخفاء کے حروف آئیں گے یا نون ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر جو دیا جانے والا غنہ وہ مکمل تو ہوتا ہے لیکن اکمل جتنا نہیں، اس سے کچھ کم ہوتا ہے. مثالوں سے ہم مزید دیکھتے ہیں. الانسان، اب آپ واقعی اس کو کمپیئر کریں، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا. ان الانسان، ان الانسان، آپ کو ہلکا سا مائنر سے فرق محسوس ہوگا آواز سے. اسی طرح جہزہم بجہازہم، پھر ہے یہ تھی اخفاء شفوی کی مثال. پھر ہے اس کے بعد من بعدی اقلاب کی مثال. وَإِن كُنتم، اور پھر یہاں پر اخفاء کی مثالیں. اچھا اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جہزہم بجہازہم، ملا کے پڑھیں گے تو غنہ کاملہ ہوگا. جہزہم پہ وقف کر دیا تو غنہ ناقصہ ہوگا. من بعدی ملا کے پڑھیں گے تو غنہ کاملہ، اور اگر ہم نے وقف کر دیا من تو من پر ہم ناقصہ کریں گے. اسی طرح وَإِن كُنتم، ویسے تو کیا ہے اخفاء کر رہے ہیں تو اخفاء اس صورت میں ہوگا جب آگے ہم آنے والا حروف اخفاء کو ادا کریں تو غنہ کاملہ، اور اگر ہم پڑھ کے وقف کر دیتے ہیں وَإِن تو یہاں پر غنہ ناقصہ ہوگا. آئیے اب ہم ناقصہ کو دیکھتے ہیں. غنہ ناقصہ، نا مکمل غنہ، ناقص اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، نقص، کمی. تو وہی کہ غنہ تو ہے لیکن اکمل جیسا نہیں ہے، کاملہ جیسا نہیں ہے، بلکہ اکمل تو سب سے ہائیسٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ لیول پر
कामिला आता है। अब कामिला से भी कम नाक़िस आता है, इसमें गुन्ना की मिकदार गुन्ना कामिला से कम होती है। इस मर्तबा में अब क्या क्या शामिल है? अल-इज़हारुल हलक़ी, अल-इज़हारुल शफ़वी और इज़हार मुतलक शामिल है। मिनहु, मिन, हम देखिए अब इख्फा की तरह हम ज्यादा नहीं रुक रहे हैं, मिन ऐसे तो नहीं कर रहे, मिन ये भी नहीं है, जबकि हम कैसे पढ़ते हैं? मिनहु, मिनहु। अब आप देखिए इसमें आप अपनी उंगली को अगर नाक के ऊपर रखते हैं और फिर अदा करके देखते हैं, आपको नाक में वाइब्रेशन महसूस होगी, क्योंकि वरना तो है अगरचे वो कम है। अलैकुम अज़ाब, अलैकुम, कुम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वन्ना नाक़िसा हो रहा है। इसी तरह किताबुन उश्किमत, यानी अलैकुम अज़ाब जो है ये इज़हार शफ़वी की मिसाल है, और किताबुन उश्किमत ये जो है वो इज़हार हलक़ी की मिसाल है। साथ ही में हम अंक़स गुन्ना को भी देखते हैं, ये सबसे मुख्तसर तरीन गुन्ना है। ये कब होता है? अंक़स, जैसे है ना अकमल मुकम्मल तरीन, तो अंक़स नाक़िस तरीन होगा, यानी जो सबसे नामुकम्मल तरीन होगा गुन्ना। इसमें नून और मीम मुतहर्रिका शामिल है। मुतहर्रिका यानी जब भी नून या मीम पर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाए तो उस सूरत में क्या है, इस पर हम गुन्ना नाक़िसा करेंगे। मिसालों से देखते हैं। वआमिलू, आमीमी, मी अदा कीजिए और आप अपनी उंगली को नाक पे रख के देखिए, आमीमी। अभी भी क्या है, अगरचे मीम मुतहर्रिक है लेकिन फिर भी गुन्ना तो पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुन्ना इसकी लाज़मी सिफत है, हम गुन्ना के बगैर हर्फ मीम को अदा ही नहीं कर सकते। इसी तरह से अगली मिसाल निअमती, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नून मीम दोनों मुतहर्रिक आ रहे हैं और दोनों में क्या है, अगरचे वो गुन्ना बहुत कम है लेकिन फिर भी पाया जा रहा है। बिमुखरजीना, मीम और नून मुतहर्रिका है तो ये गुन्ना अंक़स में आएंगे। तो ये है जो हमने देखा मरातिबुल गुन्ना को, और वह क्या, अकमल, कामिला, नाक़िसा और अंक़स। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सबको यहाँ तक बखूबी वाज़ेह हो गया होगा। आपको सवाल करना चाहते तो अब आप कर सकते हैं। जी नादिया। जी बाजी, मेरा सवाल ये है कि अनकस गुन्ना में हम नून मुतहर्रिक या मीम मुतहर्रिक पे गुन्ना कर रहे होते हैं, अनकस होता है वहाँ पे। तो ये तो था यानी एक वन हरका वाला सा लेटर्स पे ना, तो जिनको हमने 2 काउंट लंबा करना होता है, जैसे माँ का सब तुम या फिर इन्ना, तो इन पे तो गुन्ना होगा अकमल, और माँ का सब तुम जो है इसको हम 2 काउंट लंबा भी कर रहे हैं, क्या इस पे भी गुन्ना हो रहा है? सॉरी, इन पे तो आपने कहा कि अकमल, और उसके बाद क्या कहा? बाजी मैं अनकस की बात कर रही हूँ कि जहाँ पर माँ का सब तुम, ये तो हमने 1 हरका वाला देखा ना कि जहाँ पर 1 काउंट हो रहा है, जैसे जी जी। वामिलू निअमता। तो इस तरह अगर हम जहाँ पर 2 काउंट कर रहे होते हैं क्या बना दें? उस पे भी गुन्ना हो रहा होता है, जैसे माँ का सब तुम, तो माँ पे क्या इसको हम 2 काउंट लंबा भी कर रहे हैं, तो इस पे गुन्ना हो रहा है अनकस? बिल्कुल हो रहा है। देखिए मद्दा और गुन्ना दोनों को मिक्सअप नहीं करना, मद्दा अपनी जगह है। इसीलिए आपने अगर गौर किया, हम कहते हैं ना हुरूफ मद्दा में आवाज नाक में ना आ जाए, हम क्या करते हैं, जहाँ गुन्ना आता है ना हम सिर्फ मीम और नून तक नहीं रहते, हम मद्दा की अदायगी को भी जो है वो नाक से अदा करने लग जाते हैं। वो 2 काउंट्स तो वो एक अलग चीज है, तहर्रिका में अलग चीज है। अगर हम पढ़ते मसलन बीमा उन्जिला, अब यहाँ तो 4 काउंट्स हम लंबा कर रहे हैं, तो मद अपनी जगह है लेकिन माँ वो गुन्ना अपनी जगह है। आप जरा क्या कहते हैं, गुन्ना को हटा के बीमा को पढ़ के देखिए, नाक को बंद करके, पॉसिबल है? बाजी नहीं हो सकता ना। बस हम इसी से समझते हैं कि बस याद ये रखना है, नून में मुशद्दद
تو پھر اکمل. اس کے بعد اگر اخفا یا اقلاب کی صورت آ جاتی ہے تو پھر کاملہ. اور اسی طرح سے اگر اظہار کی صورت آ جاتی ہے تو ناقصہ. متحرک کی صورت آتی ہے تو انقص ہے. مشکل نہیں، غور کر کے آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آسان ہوگا. جزاک اللہ. جی اور کوئی؟ جی سبا. باجی مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے کاملہ ہے اور اکمل ہے، تو ان کی جو مقدار ہے ان میں بھی ہمیں ڈفرینس کرنا ہوگا. جیسے اگر ہم کاملہ پہ اکمل پہ 3 سیکنڈ رکھتے ہیں تو کاملہ پہ 2 سیکنڈ. دیکھیے یہاں کیا میں نے آپ لوگوں کو کچھ سیکنڈز بتائے ہیں؟ نہیں، بس ایسی نہیں، ہم نے سیکنڈز، آپ ذرا سیکنڈز کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھیے، آپ گھڑی کو بھی دیکھتے رہ جائیں گے، سیکنڈز کب پورے ہوں گے. اچھا میں سیکنڈز کو اگر دیکھوں، یہ ابھی ہوا سیکنڈ پورا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے تو کبھی ہم آگے دیکھیے اصل کیا ہے، یہ آپ کبھی دیکھیں گے ایک الف لکھا ہے یا ایک الف آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا آپ اتنے سیکنڈز کا یا منٹس کا ہے. اس میں منٹ سیکنڈز کا کچھ بھی ہمیں نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے، اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے، ہائیسٹ اس سے کم اس سے کم اور اس سے کم، یہ جو ہم نے مراتب کو دیکھ لیا ہے. یہ قرآن مجید تلقی سے ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سنیے. آپ قاری ایمن کی ریکارڈنگ سے امید ہے آپ پریکٹس کرتے، اپنے ہوم ورک کو کرتے ہیں. آپ سن کر اس کو کیچ کیجیے، منٹس پہ نہیں چاہیے، نہ یہ منٹس ہیں نہ یہ کوئی ایسی کاؤنٹنگ اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، ان مراتب کو یاد رکھیں گے. آپ دیکھیں گے جیسے اب یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے تھے. تو کیا کبھی کسی نے کوئی کاؤنٹ کیا؟ لیکن ہم اکمل کو ٹائم دیتے ہیں نا. اور اگرچہ آپ لوگوں نے ناموں کے ساتھ نہیں پڑھا لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں یہاں کمپلیٹ ہونا کیجیے، یہاں اخفا کو پورا ٹائم دیجیے. جب الحمدللہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ ہم جو غنہ کے نام ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. راشدہ ہارون. جی باجی، یہ انکسنہ میں آخری مثال ہے بمخرجینا، تو اگر ہم اس پہ وقت کریں گے یہ بمخرجین، تو پھر باجی اس پہ توسط ہوگا. توسط وہ اس میں آ جائے گا ناقصہ میں. احسنت، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح کہا آپ نے. بمخرجینا ناقصہ اور سوری انقص، اور پھر اگر ہم وقف کر دیں بمخرجین تو پھر یہ ناقصہ ہو جائے گا. الحمدللہ. امید ہے کہ باقی سب کو بھی بہت اچھے سے واضح ہو گیا ہوگا. بس اب آپ نے اپنا ریویژن کرنا ہے اس کو انشاءاللہ، جو امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو لکھا ہوگا، حمزۃ الوصل کو بھی اور مراتب الغنہ کو بھی. مراتب الغنہ کی آپ نے مزید مثالیں ڈھونڈ کر لکھنی ہے. تمام جو اب مثلا اکمل غنہ ہے نا، اس میں کیا کیا ہے ان سب کی ایک ایک مثال. مثلا کیا کیا ہے، نون مشدد ہے، میم مشدد ہے، ادغام کے آ جاتے ہیں، پھر ادغام مثلین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب کی ایک ایک مثال آ گئی. اسی طرح آپ کاملہ کے بعد اکمل کے بعد جو ہے کاملہ کی طرف آتے ہیں، اس میں کیا آتا ہے، اخفاء شفوی، اخفاء حقیقی، اقلاب، اس کی ایک ایک مثال لکھیں. پھر اس کے بعد آئیے اسی طرح ناقصہ پر، ناقصہ میں کیا آتا ہے، اظہار حلقی، اظہار شفوی اور اظہار مطلق. پھر ہم آ جاتے ہیں انقص پہ. انقص میں آ جاتا ہے نون اور میم متحرکہ، اس کی مثال. مثالوں کو ہائی لائٹ کرنا، انڈر لائن یا سرکل کرنا نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ ہمارے قواعد مکمل ہوئے. اب آگے ہم اگلے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. ترتیل. جی مصحف کھول لیجئے، باقی سب بند کر دیجیے. پینسل آپ کے ہاتھ میں، قرآن مجید آپ کے سامنے. جی امید ہے آپ سب ریڈی ہوں گے، مصحف آپ نے کھول لیا ہوگا. اچھا ہمارے ساتھ کلاس میں مہما کے نام سے بھی کوئی موجود ہے؟ پلیز
جو بھی ہیں آپ اپنا ری نیم کیجیے ورنہ آپ کو کلاس سے ریموو کر دیا جائے گا. یا پلیز آپ میسیجز کا رپلائی کیجیے, ایڈمن آپ کو میسج کر رہا ہے. جی سورۃ نوح, یہ بتائیے آج کا لیسن ہم کہاں سے میں نے چینج کر دیا, سوری. جی آیا 13. آیا نمبر 13. آیا نمبر 13 سے سٹارٹ کرنا ہے آج. شاباش, آیا نمبر 13 سے سٹارٹ کرنا ہے. بالکل, چلیں سب لیسن نکال لیجیے. گروپ آج کون سے گروپ کی باری ہے؟ گروپ 8 کی بات. گروپ 7. گروپ 7. جی گروپ 7 سے سٹارٹ کریں گے. پہلے 7 کے ہمارے جتنے ساتھی ہیں, بشرا, صابر اور دعا, شکیل, سدرا, عرفان, اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشرا, صابر. جی باجی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. للہ, لله. لیل آپ غور کیجیے, لام کا مخرج نامکمل ہے. ثنایا, رباعی, انیاب, ضواحک تک کے مسحوروں سے لگانا ہے نا. لیل, لیل, للہ نہیں, للہ. لله. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم أطوارا. خلقكم, خا استعلاء خا واضح, لا باریک, قاف استعلاء پھر کاف میم باریک. خلقكم أطوارا. أطوارا. شاباش. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات 7 سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا. وجعل القمر فيهن نورا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نورا, جب را کو واو سے ملائیں گے واو باریک ہوگا. نورا وجعل,
نورا وجعل نورا نورا وجعل نورا وجعل. ٹھیک ہے شابش. اور میں تھوڑی سی سختی موجود ہے، اس کو دیکھیے گا. وجعل الشمس سراجا. وجعل الشمس سراجا سراجا. سراجا جا الف لائٹ رکھیے. سراجا. یہاں پہ بھی نا سیرا را شاید تقریر بھی تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نا سختی محسوس ہو رہی ہے. دوبارہ سے پڑھیے اس آخری لفظ کو. سراجا. بہتر ہے. ایک ہوتا ہے جا، یہ الف ہیوی ہے. سیرا جا، جا جیم الف لائٹ رکھنا ہے. عجیب عجیب. سراجا. جا بالکل استفار یعنی زبان آپ غور کیجیے، جا اٹھی ہوئی اندر سے زبان. سیرا جا، جا بالکل زبان اپنی نیچرل پوزیشن میں ہوگی. سراجا. شاباش احسنتی. واللہ انبتکم من الارض نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. شاباش. من الارض ضی ضاد کو ہیوی رکھیے. دوبارہ پڑھیے من الارض سے. من الأرض نباتا. شاباش بشرا. من را ساکنہ ہل گیا نا، توسط کا ٹائم دیں گے لیکن ہلائیں گے نہیں. دوبارہ سے پڑھیے من الارض. من الأرض نباتا. بارک اللہ فیک. دعا شکیل. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. دعا شکیل. دعا میرے خیال سے ہمارے ساتھ تھی لیکن اب موجود نہیں ہے. جی سدرا عرفان. جی باجی. جی باجی. ہاں سدرا پڑھیے اس آیت کو، آیت 18 کو. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. شاباش. جہاں جہاں پیش آ رہا ہے ضمہ، انضمام للشفتین مکمل کرنا، ہونٹوں کو پورا گول کریں گے. ثم يعيدكم فيها. ثم يعيدكم فيها. اچھا سو لگ رہا ہے، ثم نہیں. ثم ساپش سو، پہلے ہونٹوں کو پورا گول کریں گے پھر آگے ملائیں گے. ٹھیک ہے. ثم سونے سو ہونٹ پورے گول کتنے ہوں گے؟ آپ سب کو یاد ہے نا کہ ہمیں ہونٹوں کی جو گولائی ہے ہم اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اتنے پورے گول کرنے ہیں. ثم شاباش. يعيدكم فيها. شاباش. اب آپ نے یوعی کا یا کا جو ضمہ ہے وہ اچھا پڑھا ہے، لیکن دال کا جو ہے نا وہ تھوڑا کم تھا. ہونٹوں کی گولائی پوری. يعيدكم فيها. احسنتي. ويخرجكم إخراجا. نا اچھا آپ نے پڑھا، یعیدکم کو صحیح کر لیا. اب یخرجکم کو آپ خود صحیح کریں گے، غور سے پڑھیے. ویخرجکم اخراجا. جی وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
کرنی, سوچ کے ہونٹ پورے ایک ایک ضمہ پہ گول ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. دوبارہ وَيُخْرِجُكُمْ, وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. شاباش. اب آپ نے اس کو مارک کر لینا, ورنہ پتہ ہے کہ آپ پوری حرکات ہماری غیر معروف ہوں گی. اس کا مطلب ہے آپ کر سکتے ہو, بہت اچھا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. لَكُمُ الْأَرْضَ, ضَ استعلاء, لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. صرف اسی کو دیکھیے جو ہم جس کی اصلاح ابھی مطلوب ہے. لکو ملکو مو نہیں ہو سکتا, مجھول حرکات نہیں. لکو مل مو نہیں مو. لکو مل دا نہیں, یہ تو دال ہے, لحن جلی ہے, حرام غلطی. ہم ضاد کو دال سے بدل رہے ہیں. الارض ضا ضا اسٹرانگ رکھیے, مخرج صحیح ادا کیجیے, ہیوی کیجیے اس کو. لَكُمُ الْأَرْضُ, لَكُمُ الْأَرْضُ شاباش. بِسَاطًا, بِسَاطًا. جب آپ فوکس کرتی ہے اور ایک ایک چیز کو رک کر ادا کرتی ہے تو الحمدللہ بہت اچھا. آپ نے اسی طرح پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب آپ رواں پڑھیں تو بھی اچھا ادا کر سکیں. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. لِتَسْلُكُوا, یہاں ہونٹ پورے گول, مدہ پورا. پھر سُبُلًا فِجَاجًا, غنہ آ گیا ہمارا, غنہ کاملہ. اس کو پورا ٹائم دیجیے, کم تھا غنہ. لِتَسْلُكُوا سے دوبارہ. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا, لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. سُبُلًا فِجَاجًا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا. قال نوح قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا. شاباش. سدرا یہ بتائیے نوحن کو نوحن رب اس کو پڑھیں گی کیسے اور اس میں قاعدہ کون سا ہو رہا ہے؟ اس میں ادغام وداؤٹ غنہ. شاباش, آپ کو قاعدہ تو بہت اچھا یاد ہے. اب آپ پڑھ کے بتائیے پڑھیں گے کیسے اس کو. نوح ربی. کیا اگر ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرج کرنا نا. جی جی مرج کرنا. تو کیجیے نوح ربی نہیں, نوح ربی. نوح ربی. شاباش. اور اسی طرح عصونی, یا مدہ بھی ڈراپ ہو گیا تھا, دوبارہ سے دیکھتے ہیں. قال نوح رب إنهم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا. إنهم عصوني واتبعوا. عصوني, نی کو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے نا, صوت صفیر استعلاء مکمل. عصوني واتبعوا. عصوني واتبعوا. شاباش. نی کو آپ انڈر لائن کر لیجیے تاکہ ہمیں یاد ہے, ہمیں یہاں 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے.
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ماله وولده إلا خسارا. ماله وولده إلا خسارا. بس اچھا مالوہو کو بھی آپ نے 4 کاؤنٹس کھینچ دیا نا, صرف 2 کاؤنٹس ہیں, غور سے, ٹھیک ہے. اسی طرح خسارا, را کو بھی صرف 2 کاؤنٹس رکھیے, جتنا سا اتنا را, را بھی بہت لمبا جا رہا ہے. مالوہو وولدوہ الا خسارا. ماله وولده إلا خسارا. شاباش, احسنتی, بارک اللہ فیکی. کیا دعا ہمارے ساتھ شامل ہے؟ اگر دعا موجود ہے تو پلیز تو اپنا مائک آن کیجیے. نیکسٹ گروپ کی طرف ہم چلتے ہیں. گروپ 8 میں سے ہیں رابعہ اکرم, فرحت اظہر, رابعہ اویس, نادیہ مرتضی. رابعہ اکرم جی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. شاباش. مکرن, را تفخیم, کبارا, را تفخیم, تقریر زیادہ نہیں لیکن تفخیم مکمل. مکرن کبارا. مَكْرًا را نہیں, را تفخیم. مکرن, مکرن نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ مَكْرًا كُبَّارًا. کچھ بہتر تھی تفخیم, لیکن تفخیم اور ہو سکتی ہے. را کی تقریر کو کم کیجیے, یعنی سختی نہیں ہونی چاہیے. اخفا بھی ڈراپ ہو گیا نا. مکرن کبارا. مَكْرًا كُبَّارًا. رن پڑھیے, را را نہیں ہے یہ, اتنا شدت سے, یہ اتنی تقریر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. را ایک ہٹ سے ادا ہوتا ہے, اتنا زیادہ وائبریٹ نہیں کرنا. را یہ تو وہ تک آپ دیکھ رہے کتنا تکلف اس کے اندر موجود ہے نا, ایسے نہیں پڑھنا. مکرن, رون اور تفخیم کے ساتھ پھر ہم آگے اخفا. مکرن کبارا, آخر میں بھی را میں سختی نہیں لانی, لیکن تفخیم پوری. دوبارہ پڑھیے مکرن سے. مَكْرًا كُبَّارًا. شاباش. اب اس کو مارک کر لیجیے, آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ ٹھیک ہے, دوبارہ سے دیکھو, ٹھیک ہے رابعہ. وَقَالُوا, قا الف بھی مفخم ہوگا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ. غور سے دیکھیے, تَذَرُنَّ, ٹھیک ہے. لَا تَذَرُنَّ. لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
و- ولا تزرن ولا تزرن عربی وہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے نا, غور سے, جلدی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تذرن ولا تذرن. ولا تزرن. ٹھیک ہے. ابھی بھی یہاں پر بھی نا را میں تقریر زیادہ ہے, تفخیم کم, اور ضمہ میں ہونٹ پورے گول نہیں ہے, پورے گول کرنا ہے. جی ولا شروع سے. تزرن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. وقالوا لا تزرن إلى رابع کوئی بات نہیں, ہم کسی دوسرے کو ٹرن دے دیں. آلهتكم ولا تزرن ودا. شاباش. اب آپ دیکھیے, آپ نے روک کے پڑھا اس لفظ کو, آپ نے درست کر لیا, اس کو مارک کر لیجئے تاکہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. ولا تزرن ودا ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولا سواعا ولا يعوس ولا يعوق ونسرا. شاباش. ولا سواعا ولا يغوث ولا سواعا ولا يعوس. یعو عین کی آواز آ رہی ہے نا. اچھا, سوا واو ہے, سواعا ولا یغو غین ہے, عین لگ رہا ہے نا, غین کی آواز کو بھی واضح کریں گے. ولا سواعا ولا یغوث. اس کو دوبارہ پڑھیے. ولا سواعا ولا يغوس. شاباش. ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا يغوس ويعوق ونسرا. شاباش, احسنتی, بارک اللہ فیکی. جی فرحت اظہر. فرحت موجود نہیں ہے اس وقت. موجود ہے. فرحت آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہوا. چلے ٹھیک ہے. وقد اضلوا كثيرا. وقد أضلوا كثيرا. وقد اضلوا كثيرا. وقد أضلوا كثيرا. را 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 حرف واضح. كثيرا. كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إلا ضلالا. إلا ضلالا. ضلالا ضلالا, ایک ایک حرف کو مکمل. دوبارہ پڑھیے آخری لفظ. إلا ضلالا. ضلالا, دونوں لام کو ایک جیسا کھینچیے گا.
إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا شاباش خطيطة استعلاء مکمل اچھا اغرقوا ٹو کاؤنٹ سے زیادہ کھینچیا تھا زیادہ نہیں کھینچیں گے مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا شاباش مما یہاں پر مما ما بھی ٹو کاؤنٹ سے زیادہ ہو گیا مما مما ابھی بھی زیادہ ہے کم کیجئے دوبارہ پڑھیے مما ابھی بھی کچھ زیادہ ہے مما مما اس کو دیکھیے گا مارک کر لیجئے مدہ کی مقدار کیونکہ مما پہ بھی الف مدہ اغرقوا واو مدہ فادخلوا واو مدہ نارا الف مدہ ایک جیسی مدہ کی مقدار ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں کچھ زیادہ ہو جائے کہیں کچھ کم ہو جائے ٹھیک ہے فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا شاباش أنصارا را تقریر زیادہ نہیں انصارا را أنصارا شاباش بارک اللہ فیکی تفخیم مکمل کریں گے احسنتی رابعہ اویس وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا تذر توسط کا ٹائم على اللام توسط على الأرض توسط من الكافرين یہاں پر بھی توسط لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا شاباش إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا یلیدو اب دیکھیں کچھ حرکت تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے یا کوئی حرف بیچ میں ڈھیلا ہو جاتا ہے اسٹرانگ یضلوا عبادك ولا يلدوا يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا ولا يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فاجرا كفارا فاجرا كفارا
اور تھوڑا سا زیادہ جتنا فا ادا کر رہے ہیں یعنی کھینچ رہے ہیں نا اتنا ہی را کو کھینچیے. کفارا كفارا اور فا باری رکھیے فا نہیں. کفارا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. شاباش. مؤمنا وللمؤمنين مؤمنا وللمؤمنين. مؤمنا آواز کو پوری طرح ناک پہ لے کے جانا. غنہ کا پورا ٹائم دینا. مؤمنا وللمؤمنین. مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. وللمؤمنين والمؤمنات. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. شاباش. إلا لا ألف لايت تبا ألف لايت را يها مفخم. إلا تبارا. إلا تبارا. احسنت بارک اللہ فیکی. الحمدللہ سورۃ نوح ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب آپ نے سورۃ کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، خاص طور پر مشکل الفاظ اور مستعلیہ کی ادائیگی کو دیکھیے گا. تھوڑا سا ہم کوئکلی تطبیق کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 13 سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. آپ چیٹس پہ بھی رپلائی کر سکتے ہیں، مائک کھول کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. لکم لا یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اظہار شفوی. یہاں مرتبہ غنہ کون سا دیں گے؟ شاباش. وقد خلقکم. قد پہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا مرتبہ ہو رہا ہے؟ پہلے لوگ کہتے ہیں کبرا اور کتنے لوگ کہتے ہیں سورا ہے؟ باجی کلکلہ صغرا ہے. باجی یہاں پر کلکلہ کبرا ہوگا. میم کلکلہ صغرا ہو رہا ہے. قلقلہ صغرا. کلکلہ صغرا. اچھا بتائیے کہ کلکلہ کبرا کیوں ہو رہا ہے؟ جس نے کہا ملا کے پڑھنے کی صورت وقت میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو صغرا ہوتا ہے. ایک بولیں سب بولیں گے نا سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جوال ون ورڈ نہیں ہے نا. آنسر اس کا تو آپ کو سمجھانا پڑے گا نا. کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں کوئکلی. قلقلہ کبرا کیوں ہو رہا ہے؟ جلدی سے. جی نادیہ مرتضیٰ. کلکلہ ہوتا ہے نا جب ہم اسٹاپ کرتے ہیں. یہاں پر ہم اسٹاپ کر ہی نہیں رہے ہیں، یہاں پر تو ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں نا. قد خلق. جی شاباش. بریرہ آپ بھی کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی ٹیچر میں یہ کہہ رہی تھی کہ کلکلہ کبرا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں وہ لفظ کے اینڈ میں آ رہا ہے نا، اس لیے کلکلہ کبرا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں قلقلہ صغرا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کبرا جب ہوتا کہ جب ہم اس پہ وقف کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے وقف نہیں کیا. وقد خلقکم اطوارا یا وقف نہیں ہے کیا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں ون ورڈ پڑھ کے تو آپ وقف کرتے بھی نہیں ہے نا. وقد خلقکم ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے. یہاں قلقلہ صغرا ہے.
آگے چلتے ہیں. خلقکم اطوارا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. آگے ہے اگلی آیت میں سماوات طباقا. یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام بھی غنہ. ادغام اخفاء حقیقی ہو رہا ہے. شاباش. سماوات طباقا. اور مرتبہ غنہ کون سا ہے؟ کمال غنہ. کاملہ ہوگا. کاملہ غنہ یہ بھی پکا ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ نُورًا. قاعدہ کون سا ہے؟ ادغام بھی غنہ. ادغام بغنہ. ٹھیک ہے. بغنہ نہیں بی غنہ. ٹھیک ہے. اچھا ادغام بغنہ. ادغام کون سا ہے؟ ادغام میں کامل ہے ادغام ناقص ہے؟ ادغام کامل. ادغام ناقص. مرتبہ غنہ کون سا ہے؟ اکمل غنہ. اکمل غنہ. گڈ. چلتے ہیں واللہ انبتکم. انبتکم پہ قاعدہ کون سا ہے؟ اقلاب. اور اقلاب یہاں مرتبہ غنہ کون سا دیں گے؟ کاملہ. غنہ کاملہ. شاباش. آگے ہے انبتکم من الارض. انبتکم من. یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ صغیر مثلین. صرف ادغام نہیں کہیے گا. ٹھیک ہے. ادغام تو پھر ادغام دوسرا بھی موجود ہے نا نون ساکن کا بھی. ٹھیک ہے. اور مرتبہ غنہ کون سا ہوگا؟ اکمل غنہ. احسنتم بارک اللہ فیکم. ویسے تو اس میں سب کے مائک کھلے ہونے چاہیے جبکہ چند مائک کھلے ہوئے ہیں. نیکسٹ ٹائم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب پارٹیسپیٹ کریں گے. یہیں تک ہم اپنے لیسن کو رکھتے ہیں. خوب اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. اپنے ہوم ورک کو بھی کمپلیٹ کیجیے گا. اور اب ہم اگلی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. جی تربیہ کی طرف 100 احادیث. جی زیبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین. تھوڑا سا ریویو ہم لاسٹ کلاس کا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم آج کی کلاس کی جانب بڑھیں گے. لاسٹ کلاس میں جو حدیث پڑھی آپ نے کھانے کے آداب. جی کون شیئر کرے گا کتنا اس پر عمل کیا؟ سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس حدیث میں کھانے کا کیا ادب بتایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کھانے پینے میں کوئی ایک منٹ آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے جی. جو بول رہا تھا وہ اپنا نام بتائے اور بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ. السلام علیکم. میں راحہ صدیقی. جی اس میں اصل میں جو حدیث تھی اس میں یہی تھا کہ کھانا کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کھانا کھاتے تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے. پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. یعنی تنقید نہیں کرنی چاہیے کھانے میں. بالکل. یعنی کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو آج کتنی زیادہ یہ چیز ہے اور اسی وجہ سے بعض اوقات لڑائی جھگڑے بھی ہونے لگ جاتے ہیں کہ کھانا پسند نہیں اور اس میں سے عیب نکالے. اور گھروں میں آپ دیکھیں کیسے جھگڑے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم میں کیسے حکمت ہے کہ اگر کھانا پسند نہیں تو چھوڑ دیں لیکن اس میں عیب نہ نکالیں. کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور کتنے پہلے سے ہی اس پر عمل کرتے تھے؟ جی میمونہ. جی الحمدللہ کافی حد تک تو عمل ہی کرتے ہیں. ہاں البتہ اب بچوں کو سمجھانا بھی شروع کیا ہے کیونکہ بچے زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز پسند نہیں ہے کچھ تو پھر انہیں بھی سمجھاتی ہوں الحمدللہ. بالکل گڈ. کیونکہ آپ دیکھیں اب آج بچے زیادہ اس چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پسند اور یہ نہیں کھانا. تو ہم جتنا زیادہ ان احادیث کو آگے شیئر کریں گے اتنا انشاءاللہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی آپ دیکھیں اس کا اثر جو ہے وہ نظر آئے گا. اچھا اور کوئی اگر کوئی اس کے حوالے سے کوئی شیئر کرنا چاہے اپنا کوئی کمنٹ. آپ لوگ ہینڈ ریز نہیں کر رہے.
बाजी अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया मुर्तजा। नाम जी नादिया। जी बाजी, मैं पहले भी करती थी, लेकिन अब जब से ये हदीस मैंने सुनी है तो मैं भिंडी का साला नहीं खाती थी, तो मैं उस पे बहुत नखरे भी करती थी कि ऐसे पकी हुई है, ऐसे पकी हुई है। लेकिन घर पे एक दो बार बनी है, जब से ये हदीस सुनी है तो बस मैं चुप करके कहती हूँ कि मैंने नहीं खानी। तो इसमें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और वैसे कोशिश करें कि खा भी लें अगर कभी, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला की नेमतें हैं ना। जी राशिदा हारून, आप कहें। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते हैं, क्योंकि सुन्नत भी है, और ये भी देखा जाए कि किसी को ये भी नसीब नहीं होता, तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। जी राहत सिद्दीकी। जी, मैं एक चीज शेयर करना चाह रही थी कि एक तो हम खाने में घर में आम या किस तरह, लेकिन एक जो हम मेजॉरिटी बहुत ज्यादा करते हैं जिसमें दो चीजें शामिल हो जाती हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं या हम स्पेशली शादी में जाते हैं तो वापस आके जरूर खाना डिस्कस होता है, तो ये एक तरह से गिबत भी हो जाती है और फिर वही के खाने में ऐब भी निकाला जाता है। बिल्कुल, गुड, बारकल्लाह, इससे भी हमें बचना है। ठीक है, शाबाश। राबिया अकरम। मेरा अकरम ग्रुपेट से मैं गोश्त नहीं खाती, तो मुझे डॉक्टर ने मना भी किया था। तो अक्सर जब गोश्त का खाना होता था तो मैं कहती थी कि ये आपने घर पे क्या बनाया है, जब पता है कि मैं नहीं खाती तो इसको ना बनाया करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको खाना शुरू किया कि मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू गोश्त बहुत शौक से खाते थे, तो उसको अब माशाल्लाह से खा लेती हूँ, खुद भी खाती हूँ और बाकी सबको भी बताती हूँ कि खाया करो गोश्त, मना नहीं किया करो। अगर आपको सेहत दे। मुझे लग रहा है कि आपसे बात नहीं की जा रही। जी लास्ट कमेंट लेते हैं सिर्फ, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन जो है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास के बाद करते हैं। अभी शाजिया नौरीन। अस्सलाम वालेकुम टीचर, मेरे ससुराल में ना सब बहुत अच्छे हैं इस हवाले से कि उन्होंने कभी खाने में कोई ऐप नहीं निकाला, सब मेरे हस्बैंड समेत ना। हालांकि मैं थोड़ा सा करती हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब से मैंने ये हदीस सुनी है तो मैंने उनकी भी तारीफ की है, क्योंकि काफी उन्होंने इस्लामिक चीजें उनको पता है मेरे ससुराल में ना। तो मैंने उन जब ये हदीस सुनने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी अच्छे घर में शादी हुई है। मतलब आज तक कभी कोई नुक्स किसी ने नहीं निकाला ना, और पसंद ना हो तो खामोशी से उठ के चले जाते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कह देती हूँ मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैंने नहीं खाना। और दूसरा है जो एक खाना शेयर करने वाली हदीस थी, तो उससे भी मैंने अपने अंदर बहुत अच्छा चेंज किया है कि मैं खाना शेयर बहुत कम करती हूँ। मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस मैं शेयर नहीं करती थी। तो लेकिन अब मैं उस हदीस को बार बार जब खाना पका रही होती हूँ तो याद करती हूँ कि नहीं, मुझे शेयर करना है, मुझे देना है, और इससे बहुत सवाब मिलता है। तो इन अल्हम्दुलिल्लाह, हदीसों को पढ़ने से मैं अपने अंदर काफी अच्छा चेंज करती हूँ, जब मैं उसको याद कर रही होती हूँ बार बार ना कि हाँ मैंने ये करना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वाकई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इस्लाम, कौन सा इस्लाम बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि खाना खिलाओ और लोगों को सलाम करो। तो वाकई खाना खिलाना भी जो है वो एक अफसल अमल है। बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह ताला आप लोगों के सब के अमल में बरकत दे और अल्लाह ताला वाकई हमें इन हदीस पर अमल करने वाला बनाए। आज की हदीस की जानिब बढ़ते हैं। आज हमारी हदीस है पीने के आदाब। अगली हदीस है पीने के आदाब। अन अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादता अन अबीही क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा शरिबा अहदुकुम फला यतनफ़्फ़स फिल इनाई। किताबुल अशरिबा। अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जो अबू क़तादा कहलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस न ले, यानी पीते वक्त ग्लास के अंदर ही मुंह रखे रखे सांस नहीं लेना चाहिए, बल्कि बर्तन को अलग जुदा किया जाए खुद से और फिर सांस लिया जाए। इसीलिए हमें 3 सांसों में पीने का तरीका सिखाया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि जब आप पानी पीते तो 3 सांस लेते। तो मकसद क्या था कि पानी पीते वक्त बर्तन के अंदर सांस न लिया जाए, बल्कि बाहर
لیا جائے. اور اسی طرح 3 سانس لیتے ہی نہیں، ایک ہی دفعہ میں سارا گلاس کٹ کٹ نہیں پی جاتے تھے یا 2 دفعہ میں، بلکہ 3 حصوں میں اسے تقسیم کرتے تھے. اور اس طرح پینا چاہیے کہ ایک دفعہ پی کر برتن کو منہ سے پرے کر دیا جائے، یعنی گلاس وغیرہ کو، اور پھر دوبارہ اس سے پیا جائے، پھر اس کو ہٹایا جائے، پھر پیا جائے، پھر برتن ہٹایا جائے. اور یہی مراد ہے اس سے کہ پانی ایک سانس میں نہیں بلکہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے. اور یہ سانس جو ہے برتن کے باہر ہونے چاہیے، برتن منہ سے دور ہونا چاہیے. آج صبح میں اسی پر تھوڑی سی سرچ کر رہی تھی تو ایک کلپ مجھے ملا، ویڈیو کلپ، جس میں کچھ لوگ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے 2 گلاس میں پانی لیا، ایک گلاس کے اندر پائپ سے پھونک ماری، یعنی اندر سے نکلی ہوئی پھونک جو تھی وہ اس کے اندر بڑ 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 کر کے ڈالی، اور دوسرا گلاس جو تھا وہ ویسے ہی رکھ دیا جو صاف ستھرا تھا. اب انہوں نے کوئی کیمیکل سٹف ڈالا، اس کا نام مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال 2 قطرے اس میں ڈالے اور 2 اس میں ڈالے. جو تو صاف پانی تھا اس کا رنگ نیلا ہو گیا، اور جس پانی کے اندر پھونکے تھی وہ سبز سا ہو گیا، میلا سا سبز سا ہو گیا. یعنی یہ چند لمحوں کے اندر پانی کی حیت ہی بدل گئی. تو ہمارے دین نے ہمیں جو کچھ سکھایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے باتیں نہیں سکھاتے تھے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وہی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں مشروب پیتے تھے. جب برتن اپنے منہ کے قریب کرتے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، اور جب برتن کو منہ سے دور کرتے تو اللہ کی تعریف کرتے. اور آپ ایسے 3 دفعہ کرتے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے گلاس اٹھا کے پیتے، جب منہ سے ہٹاتے اس کو تو الحمدللہ کہتے، پھر دوسری دفعہ پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر پیتے، پھر ہٹاتے اور الحمدللہ کہتے، پھر تیسری دفعہ بھی اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرتے اور انتہا پر الحمدللہ کہتے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت 3 بار سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز پیاس خوب بجھاتا ہے، یعنی اس سے ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے اور تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے. لیکن ہم کیوں نہیں یہ کر پاتے؟ کیونکہ ہمیں ہر وقت جلدی ہوتی ہے. ہم ہر وقت ایک بے چینی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی جلدی سے ہو جائے، اور وہ بھی جلدی سے ہو جائے، وہ بھی جلدی سے ہو جائے. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر پھر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ سارا وقت ہمارا لے جاتی ہیں. اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اس فطرت کے مطابق جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے اندر رکھی ہے، اور پھر اوپر سے اس کی تعلیم کے ذریعے اس کو مزید چمکایا ہے، نور علی نور، تو اس سے زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیاس خوب بجھاتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ پانی پیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت میں تری آتی ہے، پھر طلب ہوتی ہے پھر پیئیں، پھر پیتے ہیں، حتیٰ کہ تیسری دفعہ جب پیتے ہیں تو وہ ایک تسلی سی ہو جاتی. یہی اگر یہ سارا پانی، اتنا ہی پانی ایک ہی دفعہ چڑھا دیا جائے تو طبیعت میں وہ تسلی نہیں ہوتی، ایک اطمینان نہیں ہوتا. تو اسی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا چاہیے، بہت زیادہ ایک دم اندر نہیں انڈیلنا چاہیے. تھوڑا تھوڑا کر کے پیے تاکہ معدے کے اندر آسانی سے اترے. اصل میں معدہ جو ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے، دہک رہا ہوتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی فوڈ کو گلانے کے لیے، اور اس میں ایسڈز ہوتے ہیں تو نیچرلی پھر ہمیں پیاس بھی لگتی ہے. تو جب ہم ایک گرم ترین چیز کے اوپر ایک ٹھنڈی چیز اچانک بہت ساری ڈال دیتے ہیں تو آپ یوں ہی دیکھیے، اس کو یوں مثال سے سمجھے جیسے گرم توے کے اوپر آپ نے پانی انڈیل دیا تو اس پانی کا حشر کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح معدے کی گرمی کے اندر ایک دم ٹھنڈا پانی بہت سارا پی لیا جائے تو وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے. بہرحال ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب انسان تھوڑا تھوڑا کر کے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور تھوڑا تھوڑا حلق کے نیچے اترے گا تو وہ معدے کی گرمی کے ساتھ بلینڈ ہو جائے گا، مل جائے گا، اور وہ معدے کے موافق ہوگا، معدے کو نقصان نہیں دے گا. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا سانس ہے وہ دوسرے سانس سے کم ہونا چاہیے اور دوسرا تیسرے سے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا اوور آل جو ہے وہ فائدے کا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے
اور پھونک مارنے سے بھی منع کیا. بعض لوگ گرم چائے پیتے ہیں اور پھونکے مار مار کے، یا گرم دودھ پیتے ہیں، کوئی بھی گرم ڈرنک، اور ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو پھونکے مارتے ہیں، تو وہ نہیں مارنی چاہیے. اسی طرح بعض لوگ پانی پہ دم کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے. آپ نے اگر دم کرنا ہے تو آپ جیسے بوٹل میں یا گلاس میں پانی رکھا ہوا، دور سے آپ اس کو پانی کو دیکھ کر آپ جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ریز کے ذریعے بھی وہ اس تک پہنچے گی تاثیر. اور پھر آپ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہوا کی لہروں کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے اس پانی کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں، تو ان کے اندر بھی پھر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس پانی کو اگر آپ نے پھونک مارنی بھی ہے تو دور سے اس طرح مار دیں کہ جس سے وہ پانی کے اندر نہ جائے بلکہ باہر سے ہی اس کی طرف اثرات چلے جائیں ہوا کے ساتھ. پھر اسی طرح اگر پانی میں کچھ نظر آئے، آپ پانی پینے لگے ہیں، اس میں کچھ ذرات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا کوئی چیز اور ایسی نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کو گرا بھی سکتے ہیں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات میں سانس لینے سے منع فرمایا. ایک آدمی آپ سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لیا کرو. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تو آپ نے فرمایا اسے بہا دیا کرو، یعنی وہ پانی بہا دو، یا اگر پانی نہیں تو کم از کم اتنا پانی کہ جس کے ساتھ وہ تنکا بہ جائے، وہاں سے نکل جائے، یعنی دیکھ بھال کے پینا چاہیے. اسی لیے یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان کسی ایسی بوٹل سے یا تنگ منہ والے برتن سے کوئی جوس یا کوئی پانی وغیرہ پیے کہ جس کے اندر کا کچھ نظر نہ آ رہا ہو، پتہ ہی نہ چلے. کیونکہ بعض ڈرنکس جو ہوتے ہیں وہ ایسی بوٹلز میں بند کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ ان کی کیا کیفیت ہے، اس کے اندر کچھ اور تو نہیں. اور کئی دفعہ سننے میں بھی آتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر چلی گئی اور وہ بیماری کا باعث بنی یا مرنے کا باعث بنی. اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو اور بات ہے، یا سی تھرو ہو کہ وہ نظر آ رہا ہو کہ اندر کیا ہے، تو اس صورت میں پینے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو بھی ہو اسے گلاس میں ڈال کر پیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت ہے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے. قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا، کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا کھائے. اچھا، بعض خواتین کی عادت یہ ہوتی ہے کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ چلتے پھرتے کھا پی رہی ہوتی ہیں، اس سے بھی بے برکتی سی ہوتی ہے اور یہ بھی درست طریقہ نہیں. بعض بچے ٹک کے ایک جگہ نہیں بیٹھتے اور کھانا نہیں کھاتے، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر سے کھیل میں لگے رہتے ہیں. ماں پکڑ کے ان کے منہ میں لقمہ ڈالتی، پھر وہ کھیل میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، تو وہ کھانا ان کے گلے میں بھی اٹک سکتا ہے. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کو بٹھا کے سمجھا کے اور تھوڑی محنت کر کے ہی کھانا دے، تاکہ بڑے ہو کر بھی ان کو اسی چیز کی عادت پڑے. پھر اسی طرح کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے. قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا، کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے، یعنی کھڑے ہو کر کھانا کھانا جو ہے وہ اور بھی زیادہ سخت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں جا کیا رہا ہے تو وہ اسی وقت کیا کر دے. اصل میں کھانے پینے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اس لیے بھی منع کیا گیا. کئی بیماریوں کا سبب جو ہے وہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا سنت ہے اور کیا نہیں. اور پینے کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. تو کھانے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بہت ضروری ہے. جی الحمدللہ آپ نے اس حدیث کو سنا کہ پینے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب بتائے ہیں. اب ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کریں کہ اس پوری حدیث میں جتنی سنتیں بتائی گئی نا پینے کے حوالے سے،
ان کو ایک ایک کر کے آپ لوگ بتائیں. جی الحمدللہ بارک اللہ. ہینڈ ریز ہونا شروع ہو گئے. سب سے پہلے میمونہ کا ہینڈ ریز ہے. جی میمونہ آپ بتائیں. جی باجی سب سے پہلے کہ پانی پینا چاہیے تو 3 سانسوں میں پینا چاہیے اور ٹھیک ہے برتن کے اندر سانس نہ لیں. ٹھیک ہے گڈ بارک اللہ. اچھا کوشش کریں گے ایک ایک پوائنٹ بتائیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو موقع ملے نا. گڈ بارک اللہ. میمونہ نے بتایا کہ پانی کو یا کوئی بھی پینے کی چیز اس کو 3 سانسوں میں یعنی 3 گھونٹ میں کر کے پئیں گے. طریقہ کیا ہوگا کہ ایک گھونٹ پیا آپ نے گلاس کو ہٹا دیا منہ کے پاس سے, پھر دوسرا اور پھر اس کے بعد تیسرا, یعنی ایک ساتھ نہیں پئیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ جو سازا نے بتایا کہ میدا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہیٹ والا ہوتا ہے, یعنی اس میں گرمی ہوتی ہے, اور اگر ہم ایک ساتھ پی لیں تو بہت سی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس سنت پر عمل کرنا ہے. جی سیکنڈ پوائنٹ راحت صدیقی آپ بتائیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 3 سانسوں میں مشروب پیتے تھے, اور برتن میں جب وہ سانس لیتے تھے تو پانی اللہ کا نام لیتے تھے, اور جب برتن سے منہ ہٹاتے تھے تو پھر اللہ کی تعریف یعنی الحمدللہ. ٹھیک ہے گڈ. یعنی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ برتن میں سانس نہ لیا جائے, اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے کوئی چیز یعنی منہ کے پاس برتن کو لاتے تو بسم اللہ پڑھتے, اور جب اس کو ہٹاتے تو کیا کہتے الحمدللہ. گڈ بارک اللہ. ٹھیک ہے جی فرت آپ بتائیں اور کیا پینے کی سنتیں ہیں. جی بڑی پھونک مار کر پینے سے منع کیا گیا ہے. شاباش گڈ بارک اللہ. یعنی برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے. بعض اوقات اکثر آپ دیکھیں ہماری عادت ہوتی ہے نا کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی پھونک مار رہے ہوتے ہیں, چائے میں یا کوئی گرم چیز, یا بعض اوقات دودھ میں بلائی وغیرہ آ رہی ہوتی ہے, تو اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے اندر سے آپ دیکھیں کیا نکل رہا ہوتا ہے, کیسی ریزز کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اور وہی کھانے کی چیزوں میں جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں حکمت ہے, تو اس لیے ہم نے اس چیز کو بہت کانشیسلی اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہم نے کسی بھی کھانے کی چیز پر یا پینے کی چیز پر پھونک نہیں مارنی. گڈ بارک اللہ. نیکسٹ آپ بتائیں. فرت نے بتایا ابھی. جی باجی میں نے بتایا. شازیہ نورین, شازیہ آپ بتائیں. ٹیچر پانی کو دیکھ بھال کر پینے کا حکم ہے. اگر کوئی تنکا یا کوئی بھی چیز نظر آئے سی تھرو گلاس میں ڈال کے پیئیں, اور اگر تنکا نظر آتا ہے تو آپ اس کو پھینک سکتے ہیں. ٹھیک ہے شاباش گڈ بارک اللہ. بالکل یعنی ایسی اس میں گلاس میں ایسی اس میں ڈالیں جس میں نظر آ رہا ہو کہ اس میں کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں. گڈ. جی بریرہ کامران. جی ٹیچر مین جو پوائنٹ ہے نا کہ پانی کھڑے ہو کے نہ پیئے, بیٹھ کے پیئے, گڈ کیونکہ بارک اللہ. کھڑے ہو کر پینا جو ہے وہ گندا شرپسند عمل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شاباش گڈ بارک اللہ. بالکل کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا گیا ہے, اور صرف جو ہے آپ دیکھیں آج سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کی بیماریاں اور بہت سی بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال پہلے ہمیں اتنی پر حکمت باتیں بتائیں. تو اس چیز سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کچن میں کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہی کھا پی لیتے ہیں. تو اس چیز پہ بہت ہی زیادہ ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی چیز کھڑے ہو کر کھائے پی نہ جائے. گڈ بارک اللہ. اچھا آپ بتائیں نادیہ کہ اگر پانی میں کچھ نظر آ جائے تو کیا کیا جائے, اس پانی کو گرایا جا سکتا ہے کیا؟ جی باجی پانی کو گرایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ایسی بھی جا سکتی ہے جس سے کوئی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, جیسے کوئی کیڑا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز. بالکل گڈ. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس پانی کو بہایا جا سکتا ہے. گڈ بارک اللہ. صفا ظفر جی آپ بتائیں کہ ایک لاسٹ جو سنت ہے وہ رہ گئی ہے, صرف باقی الحمدللہ کور ہو گئی ہیں. پانی پینے کی چیز کو پینے کے بعد سب سے آخر میں کیا کرنا چاہیے؟ جی باجی سب سے آخر میں پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ 3 سانس میں جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس سے ہماری پیاس بھی بجھتی ہے اور ہمیں صحت و تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن لاسٹ میں جو استاذہ نے بتایا کہ ہماری کئی بیماریوں کا جو سبب یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سنت پیروی پر عمل نہ کریں تو اس سے ہماری کئی بیماریاں بنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر نہ پانی پیے اور نہ کھانا کھائے, کیونکہ یہ بہت ہی برا شر اور
बुरा अंजाम है मतलब। ठीक है, शाबाश, बारकल्ला। एक क्लास सुन्नत रहती है। जी वजीहा, आप बताएं। वजीहा। जी बाजी, जब भी हम कोई चीज खाएं या पिए तो उस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह पाक उस बंदे से राजी हो जाता है जो कुछ खाने और पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे। बारकल्ला, बिल्कुल। यानी पीने के बाद फिर हमें आहार में क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप देखें कि हदीस में आता है ना कि जो शख्स खाने और पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसका अजर कितना है? कोई बता सकता है? अल्लाह पाक उससे राजी हो जाते हैं। ठीक है, राजी भी हो जाता है, लेकिन किसी अमल के बराबर उसका अजर है। जी अफीफा। जी सारी रात इबादत करने और सारा दिन रोजा रखने वाले के बराबर होते हैं हदीस के साबिर मुताबिक। रोजादार, बिल्कुल साबिर रोजादार के बराबर उसका अजर हो जाता है। सोचें, रोजा रखकर जितना अजर हासिल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बता दिया कि अगर खाने और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो उतना अजर हमें इस एक अमल से मिलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमने इस चीज को भी अपने अमल में लाना है कि जब भी पानी पिए, कोई भी खाने की चीज खाएं पिए, तो उसके बाद हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ठीक है, हमारा वक्त मुकम्मल हो गया, यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल हम दोबारा मिलेंगे। आपका आज का होमवर्क जो है वो ये है कि आपने ये जो आज हमने पीने की सुन्नतों को डिस्कस किया है ना, इन सारी सुन्नतों को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करना है। क्योंकि आप देखें, लोगों को बहुत से लोगों को ना इल्म ही नहीं होता इन चीजों का, तो कम से कम 3 लोगों से शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में आपसे पूछूंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।